شہر میں اسموک کے بعد مزید گہرے حد نگاہ متاثر ہونے لگی زہریلی فضا سے مختلف امراض بڑھنے لگے. فضائی آلودگی بڑھنے سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز کر گیا. گڑی شاہو فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر. مشرق سے مغرب کی طرف ہوائیں نہ تھمیں. بھارت کا آلودہ ہواؤں سے لاہور سے مسلسل متاثر. دوپہر کو ہواؤں کا رخ مغرب سے مشرق کی طرف تبدیل ہونے کا امکان. پاکستان کے شمالی اضلاع بھی بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں کی لپیٹ میں. شہر میں فضائی آلودگی شدت اختیار کرنے لگی. اسموک کا لاہوریوں پر حملہ. زہریلی فضا سے دل، سانس، ناک، گلا اور آنکھوں کے امراض بڑھ گئے تھے. ماہرین نے کہا شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں. شہر کی فضا کو آلودگی سے پاک بنانے کا مشن. ٹریفک پولیس کا اسموک تدارک کریک ڈاؤن جاری. 24 گھنٹے میں دھواں چھوڑنے والی 434 گاڑیوں کو 8,68,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. گاڑیاں بند. ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور مائنز ڈپارٹمنٹ کی 6 مشترکہ ٹیمیں بھی تشکیل. پنجاب پولیس اسموک کی روک تھام کے لیے ان ایکشن. لاہور سمیت مختلف اضلاع میں اسموک کریک ڈاؤن جاری. ترجمان کے مطابق ایک دن میں 14 مقدمات درج، 10 افراد گرفتار کیے. 421 افراد کو 7,36,000 روپے کے جرمانے، 4 کو وارننگ. شہر کو صاف ستھرا بنانے کا عزم. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا بند روڈ، شیرا کوٹ، رنگ روڈ، سروس روڈ، محمود بوٹی کا دورہ. تجاوزات اور صفائی ستھرائی اقدامات کا جائزہ لیا. ڈی سی لاہور کی ایم سی ایل کو تجاوزات کا خاتمہ فی الفور یقینی بنانے کی ہدایت. شہر لاہور میں سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا. سورج کی کرنیں مدھم پڑنے سے موسم ٹھنڈا. کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بادل برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ڈینگی کے وار شہری ہونے لگے بیمار. شہر میں ایک ہی روز میں 8 افراد کو ڈینگی مچھر نے کاٹ لیا. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صبح بھر میں ڈینگی کے 143 کیس سامنے آئے. ایک ہفتے میں 1175 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو چکے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن. باتیں نہیں کام. مویشی پال فارمرز کے لیے 11 ارب روپے کے بلا سود قرضوں کے پروجیکٹ کا آغاز. پنجاب کا پہلا منفرد لائف سٹاک کارڈ 15 دسمبر سے فنکشنل ہوگا. لائف سٹاک کارڈ سے پنجاب بھر میں 80,000 فارمرز مستفید ہوں گے. مہنگائی کا طوفان لینے لگا عوام کی جان. سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت. شملہ مرچ 360، مٹر 250، اروی 150 اور گاجر 100 روپے کلو. انار بدانہ 580، کھجور 400، ناشپاتی 300 اور جاپانی پھل 190 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے. مہنگائی کی ٹرین میں انڈے سوار. قیمت بڑھنے لگی لگاتار. انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے. قیمت 324 ہو گئی. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9,600 روپے میں دستیاب. چکن 15 روپے سستا ہو کر 511 روپے فی کلو میں بکنے لگا. جعلی کیچپ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن. فوڈ سیفٹی ٹیموں کا نشتر ٹاؤن میں کیچپ یونٹ پر چھاپا. 5,000 کلو ناقص کیچپ، 3,000 کلو پلپ اور 550 کلو مائنیز تلف کر دی. یونٹ بند. ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا صحت بخش اور معیاری اشیاء خورنوش کے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. گاڑیوں کی فینسی غیر نمونہ نمبر پلیٹ والے اب پکڑے جائیں گے. ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز سید غضنفر علی شاہ نے مراسلہ جاری کر دیا. مراسلے کے مطابق غیر نمونہ فینسی جعلی نمبر پلیٹس ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ سنگین جرم بھی ہے. پولیس کی کارکردگی رنگ لے آئی. صوبائی دارالحکومت میں جرائم کی شرح 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. لاہور پولیس آپریشن ونگ نے 15 کال ڈیٹا کی تقابلی رپورٹ عام کر دی. رواں سال اکتوبر میں املاک کے خلاف جرائم میں 44% کمی واقع ہوئی.
سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو منشیات کے مقدمے میں نقائص چھوڑنے والے پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔ پہلی سے 10ویں جماعت تک مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنے کے لیے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے حکومت پنجاب کو فری اینڈ لازمی ایجوکیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے درخواست پر سماعت کی۔ یونیورسٹی آف لاہور کے زیر اہتمام 8ویں انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس، صوبائی وزراء صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی شرکت۔ کہا میڈیکل کے ماہرین جدید نظام صحت پر اپنی تجاویز دیں، ہم عمل درآمد کرائیں گے۔ فیکلٹی ممبرز میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ پنجاب پولیس اسموک کی روک تھام کے لیے کوشاں ماحولیاتی تحفظ کے لیے آگاہی مہم۔ پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں سیمینارز کا انعقاد۔ ڈاکٹر تنویر الاسلام، ڈاکٹر احسان سمیت ماہرین نے اسموک سے بچاؤ کی احتیاط اور تدابیر پر روشنی ڈالی۔ کمانڈنٹ پی ٹی سی محبوب اسلم للہ نے مقررین کو یادگاری شیلڈز بھی دیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اس وقت میڈیا سے گفتگو۔ تو پلیز حکومت پنجاب اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام کر رہی ہے، لیکن یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک آپ کو اپنے بچوں کو بچانے کا خیال خود سے نہیں ہوگا۔ تو جو بائکس پہ لوگ پھرتے ہیں، فار ایگزامپل اپنے بچوں کو پوری احتیاط کروائیں۔ اگر چھٹیاں دی گئی ہیں، چھٹیاں آن لائن کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے میڈم منسٹر نے کہا کہ تمام لوگ جو ہے وہ مالز میں چلے جائیں اور جو ہے وہ پارکوں میں جا کے سیریں کریں۔ تو یہ جو اگلا ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ ہے، یہ اس میں اس معاملے کو کر کے دیکھا۔ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر جو ہے وہ ایک کیمپین بھی سٹارٹ کرے ہیں، جس میں جو ماسک ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بھی کی جائے گی اور تمام لوگوں کو ماسک کی اہمیت جو ہے ڈیفینیٹلی اس سے اویئر کیا جائے گا۔ تمام تر ارینجمنٹس تمام پرائمری اور سیکنڈری کے اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں تمام تر میڈیسنز مہیا کر دی گئی ہیں جی، اور مریم صاحبہ کی ہدایت پر ہر ہسپتال میں اسموک کاؤنٹر اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، اور تمام پیشنٹ جو ہیں ان کو مکمل علاج معالجہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے فراہم کیا جائے گا۔ لیکن درخواست صرف اتنی سی ہے کہ مرض پھیلنے سے پہلے احتیاط کرنا جو ہے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے۔ تو خدارہ اس کی ایک ہی احتیاطی تدبیر ہے کہ یہ جو ماسک یہ آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، اس ایک ماسک سے، اس کے استعمال سے آپ اپنی لائف اور اپنے بچے کی لائف جو ہے اس کو بچا سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، آپ یہ ذرا میپ دکھائیں، AQI والا آج کا 3rd نمبر والا دکھائیں۔ یہ آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ آج ساؤتھ سے نارتھ جو سدرن ڈسٹرکٹس ہماری، یہ والا، یہ اگر آپ بڑا کر دیں تو یہ آپ پورا دیکھیں کہ یہ میں آپ کو یہ آپ کو صبح میں نے بھیجا بھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے کہ یہ سارا ساؤتھ سے نارتھ کی طرف اور ایسٹرن کوریڈورس جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ ہوا کی، یہ دیکھیں یہ ساری ونڈ ہماری، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر تو یہ ہماری طرف، یہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے جو میں روز صبح میڈیا کو بھی دیتی ہوں۔ اسی طرح اگر آپ دوسرا والا دکھائیں، ایروز والا، اگر آپ یہ میپ دیکھیں، واپس جائیں، ایروز والا دکھائیں، یہ والا سیکنڈ، یہ دیکھیں یہ سارا جو ایروز ہیں یہ سارے یہ سارے نہیں، یہ نہیں، یہ دوسرا والا دکھائیں جو آپ کو ایروز آخری والا، یہ والا، یہ اگر آپ دیکھیں تو پوری ونڈ کی ڈائریکشن، اب آپ وہ دیکھیں رائٹ سے لیفٹ ٹریول ہو رہی ہے، سپیڈ دکھا رہا ہے ونڈ کی، اور یہ سارے ایروز ہمارے ساؤتھ سے نارتھ اور ہماری طرف ایسٹرن کوریڈور جو ہے جی بھارت سے، یہ اور ساری اس دفعہ آج پچھلے 3 دن سے جو ہماری سدرن ڈسٹرکٹس ہیں وہ بہت ہی افیکٹڈ ہیں اس سے۔ ملتان از بیڈلی افیکٹڈ۔ ملتان میں بھی رہنے والے شہریوں سے میری درخواست ہے کہ یہ آپ لوگ بھی ماسک کا استعمال لازم کریں۔ اسکولس کو وہاں بھی بند کر دیا گیا ہے، آن لائن کر دیا گیا ہے اور جو ورک فرام ہوم ہے وہ بھی ہم نے وہاں امپلیمنٹ کیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو دیا بھی ہے میں نے صبح سب کو، یہ آپ لوگ بھی سب سے زیادہ اس میں آگاہی پھیلانے، کیونکہ جو آپ لوگوں کی بات کا اثر ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ مل کر یہ سارا کچھ مینیج کریں گے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن یہ ایک ونڈ کمپوننٹ ہے جس کو جو ہاتھ سے بارڈر سے آ رہا ہے۔ ایک بات اور ایک فیصلہ بھی ہوگا کہ 50% جو حاضری ہے اس کو کم کیا جائے گا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کا مسئلہ رہتا ہے، ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی۔ اس پر جہاں کہیں بھی
कोई इशू आता है तो उसके बाद फिर नया एक इशू खड़ा होता है, तो इस तरह के इनको कायल करने के लिए क्यों कायल करने के लिए देखिए ज़मीर का जागना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ज़मीर को मैं अपील ही कर सकती हूँ जगवाने के लिए। बाकी हमने पॉलिसी बना दी है, हमारा नोटिफिकेशन हो गया है, 50% ऑनलाइन है, जूम के ऊपर मीटिंग है जो कि लाजिम करार दी गई है। मास्क पहनना मैं इल्तजा कर सकती हूँ, अपील कर सकती हूँ, इन्फोर्स कर सकती हूँ। आगे जो है वो इंसान के हाथ में अपना खुद ज़िंदगी है। कि आपने 8 माह से बताया जी कि काम इस पे हुआ, अच्छा काम हुआ, अमल दरामद भी हुआ, कुछ किसी जगह पे नहीं भी हो सका। 8 माह के अंदर कोई आपने लॉज के अंदर कोई अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की, क्योंकि सजाएं बहुत कम हैं इसकी, ना होने के बराबर है। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपके जो ग्रीन एरिया लॉकडाउन, अब तो खैर सारा शहर ही लॉकडाउन है, लेकिन ग्रीन एरिया स्टेशन की तरफ अगर आप जाएँ और जिधर जिधर ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ था वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मुझे नज़र नहीं आया कि जो ऑब्जर्व कर रहा हो, और वहाँ पे क्लियर वायलेशन है। ना ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे किसी को रोक रही है, ना आपकी कोई एनवायरनमेंट की टीम है। मेरी राजा साहब से भी गुजारिश है कि जितने ग्रीन एरियाज लॉकडाउन थे वहाँ पे वायलेशन हैं, वायलेटर्स हैं, उसके ऊपर क्या कोई सजाएं हैं या नहीं है, और जो अमेंडमेंट्स आप कोई ला रहे हैं अभी कि नहीं ला रहे हैं? देखिए, आपने पहले सवाल किया कि जो हमारा लेजिस्लेटिव या रूल्स में तब्दीली या कवानीन में तब्दीली है, तो हमने आते ही जो पहला काम किया, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जो स्टेप्स थे वो सारे लेजिस्लेटिव थे, वो सारे रूल्स में तब्दीली थी, चाहे वो प्लास्टिक की यूज़ की रजीम हो, चाहे वो एनवायरमेंटल एक्ट की रजीम हो, चाहे वो व्हीकल एमिशन की रजीम हो, जिसमें पहली दफ़ा व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लॉ में अमेंडमेंट करके उसमें लाजिम करार दिया गया है। 3 दफ़ा के चलान के बाद गाड़ी का इम्पाउंड होना और क्लैंप होना, उसके कवानीन में तब्दीली है मोटर एक्ट के। और इसके साथ साथ जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसका जो एक्ट है, जिस एक्ट के तहत वो काम करती है, उसकी कंप्लीट लेजिस्लेटिव ओवरहॉलिंग है। उसमें फोर्स की एडिशन, उसमें स्कॉट्स की एडिशन, उसके अंदर फ़ाइन की और उसके अंदर इन्फोर्समेंट की जो रजीम है उसकी कवानीन की तब्दीली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जिस तरह मैंने अब आपको कहा कि अब पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जो स्टबल बर्निंग है उसके ऊपर जो कानून है उसको मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, और किस तरह वो बेल्स ना हों, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये एक जुर्म है मुंजी जलाना, उसकी इन्फोर्समेंट कैसी हो। तो हमने आते ही जो पहला फ़ेज़ था वो सारे का सारा इन कवानीन और रूल्स में अमेंडमेंट थी, जिसकी वजह से ये जो इन्फोर्समेंट है ये इतनी मौसर रही जो पिछले 8 माह की है। और दूसरा आपका सवाल, जी वायलेशन जो हो रही है वो हमारी वायलेशन जो हो रही है उसमें हमारी अच्छी इन्फोर्समेंट भी हुई है। मतलब अगर आप शिमला पहाड़ी के 1 किलोमीटर की तरफ देखें तो उसमें हमारी नादरा ऑफिस के बाहर इन्फोर्समेंट हुई है। स्टेशन के बाहर अगर मामला है तो वो हमारा सेफ सिटी और ट्रैफिक वाले देख रहे हैं, उनको मैं भी कह भी देती हूँ। 1373 के ऊपर हमारे पास जितनी शिकायतें आती हैं वो सारी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो साथ काम कर रहे हैं। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने सब कुछ कर लिया। मेरे ख्याल में अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम। बीजिंग को 1998 में काम शुरू किया, पिछले 2 दिन छोड़ दें तो बीजिंग नंबर 1 पे था। तो ये बात वो है कि जिसमें लेकिन उन्होंने इकट्ठे होकर एक कौम बनकर इस के खिलाफ जंग की है, और आप सोचें अगर ना की होती तो आज क्या हालात होते। तो हमें काम करना पड़ेगा। तो ये समझते हैं कि लो ये ठीक है, हम बड़े पाबंद है हर चीज के, हवामा सानू खराब करिए, जरा हमारा ज़मीर